سابق وزیر اعظم نواز شریف میڈیکل بورڈ کی نگرانی میں ہیں اور ان کے پلیٹلیٹس پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ تازہ رپورٹس کے مطابق نواز شریف کے پلیٹلیٹس کی تعداد 22,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جو کہ گزشتہ روز ایک دفعہ پھر گر کر 6,000 ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں نے اسپتال منتقلی کے 5ویں دن نواز شریف کی بیماری کی تشخیص کر لی ہے اور ان کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کو بھی آج نواز شریف کے پاس سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیماری کی تشخیص سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ میڈیکل بورڈ میں شامل ڈاکٹر طاہر شمسی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے، انہیں کینسر نہیں ہے بلکہ ایکیوٹ ITP نامی بیماری ہے جو قابل علاج ہے اور اس کا علاج شروع کر دیا گیا ہے۔ کی بیماری کی تشخیص ہو گئی ہے، جس بیماری کا نام ایکیوٹ ITP ہے۔ یہ عموماً چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے اور لیکن یہ ہے کہ بڑی عمر میں بھی لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کینسر نہیں ہے، یہ دوسری اچھی خوشی کی خبر ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قابل علاج ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا بون میرو، جسے ہڈی کا گودا کہتے ہیں اردو میں، وہ اس کا کوئی کینسر نہیں ہے، اور اس کی ریکوری عمومی طور پہ دو میں سے کسی ایک دوا کے ذریعے ممکن ہوتی ہے۔ ایک اسٹیرائڈ ہوتے ہیں، دوسری IVIG کے نام سے انجیکشنز ہوتے ہیں۔ یہ دوائیں ملنے کے بعد عمومی طور پہ 5 دن 4 دن میں پلیٹلیٹ کی ریکوری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کوئی ایک ایسی ہمیں گولیوں کی شکل میں ایک ایسی دوا دینی پڑتی ہے کہ جو تقریباً 6 مہینے سے لے کے 1 سال مستقل کھانی پڑتی ہے، تاکہ پلیٹلیٹ جو ہے وہ سیف لمٹ میں رہیں، اور جب ایک دفعہ سیف لمٹ میں آ جاتے ہیں تو انسان ہر قسم کے اپنے روزمرہ کے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مثبت خبر آئی نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے، اور پھر آج لاہور ہائی کورٹ نے بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا، مگر ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے، کیونکہ 2 کیسز میں وہ گرفتار ہیں۔ نیب نے گرفتار کیا ہوا تھا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، مگر انہیں سزا العزیزیہ کیس میں ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ منگل کو سابق وزیر اعظم کی میڈیکل رپورٹس کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کرے گی، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی نواز شریف کو رہا کرنے کا حکم دے دیتی ہے تو پھر سوال اٹھے گا کہ وہ کیا بیرون ملک جائیں گے یا پھر ملک میں رہ کر اپنا علاج کرائیں گے، یہ واضح نہیں ہے۔ مگر شریف خاندان کی طرف سے عدالتوں میں یہی درخواست کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے۔ اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے۔ 7 صفحات کے فیصلے کے مطابق کسی بھی ایسے ملزم کی ضمانت اس کا بنیادی حق ہے جس کو خطرناک بیماری ہو اور جیل میں علاج ممکن نہ ہو۔ درخواست گزار کی حالت تشویشناک ہے، پلیٹلیٹس بھی کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ پروسیکیوشن نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق نواز شریف کی صحت کی خرابی کے پیش نظر انہیں بہتر ماحول کی ضرورت ہے۔ عدالت کو اس بات کا یقین ہے کہ درخواست گزار کا جیل میں مستقل علاج نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی زیر حراست ملزم اندرون یا بیرون ملک اپنی پسند کے اسپتال سے علاج کرا سکتا ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست کی سماعت کی تھی، اور سماعت کی ابتدا میں ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا تھا کہ نواز شریف کا علاج بین الاقوامی معیار کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کی بیماری قابل علاج ہے اور وہ اس حالت میں سفر نہیں کر سکتے۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف کی بیماری قابل علاج ہے، وہ نیب کے ملزم ہیں اور ہمیں ان کی بیماری کا پورا خیال ہے۔ پھر عدالت نے میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز کے آنے تک سماعت ملتوی کر دی۔ وقفے کے بعد ڈاکٹر محمود ایاز نے نواز شریف کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ پیش کی اور عدالت کو بتایا کہ سابق وزیر اعظم دل کے مریض اور شوگر سمیت متعدد بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ میڈیکل بورڈ دن میں 3 مرتبہ نواز شریف کا معائنہ کرتا ہے، جبکہ روزانہ 2 مرتبہ اجلاس بھی ہوتا ہے جس میں نواز شریف کی صحت سے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ عدالت نے ڈاکٹر ایاز سے پوچھا کہ نواز شریف کی صحت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور کیا ان کا وزن بھی کم ہو رہا ہے۔ اس پر ڈاکٹر ایاز نے بتایا کہ 2 سے 3 ماہ کے عرصے میں نواز شریف کا وزن 5 کلو کم ہوا ہے۔ ان کے ڈینگی کے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس مسلسل کم ہو رہے ہیں، ہم روزانہ انہیں پلیٹلیٹس لگاتے ہیں اور وہ روز تباہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر محمود ایاز نے عدالت کو بتایا کہ ہم بون میرو ٹیسٹ کرنا ہے مگر نواز شریف کی ہڈی میں سوئی نہیں لگا سکتے، کیونکہ کوئی ایسی چیز ہے جو نواز شریف کے پلیٹلیٹس کو تباہ کر رہی ہے۔ عدالت نے نواز شریف کی تازہ ترین رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی اور سماعت 12:30 بجے تک دن میں ملتوی کر دی۔ وقفے کے بعد ڈاکٹر محمود ایاز نے عدالت کو بتایا کہ میڈیکل بورڈ نے اپنی دوبارہ میٹنگ کی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے پوچھا کہ آپ نواز شریف کے اسپتال میں علاج کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ڈاکٹر محمود ایاز نے بتایا کہ گزشتہ رات نواز شریف کے سینے اور بازو میں بھی تکلیف ہوئی تھی۔ ان کی بیماری کی تشخیص کچھ حد تک ہو چکی ہے لیکن مکمل تشخیص نہیں ہوئی ہے۔ انہیں یہ بیماری ہوئی کیسے اس کا بھی پتہ چلا رہے ہیں۔ دوران سماعت عدالت نے پوچھا کہ کیا نواز شریف کی جان خطرے میں ہے، جس پر حکومت کی طرف سے بنائے گئے میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز نے بتایا کہ جی ہاں، نواز شریف کی طبیعت تشویشناک ہے۔
नवाज शरीफ इस वक्त सफ़र कर सकते हैं, उस वक्त सफ़र कर सकते हैं जब उनके प्लेटलेट्स 50,000 हो जाएं, इससे पहले नहीं कर सकते। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या नैब इस दरख्वास्त से ज़मानत की मुखालफत करता है, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अगर नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है तो इधर ही इलाज होना चाहिए, लेकिन अगर नवाज शरीफ की सेहत खतरे में है तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। समाअत में दलाइल देते हुए नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि उनके मौक्किल की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और उनका बेहतरीन इलाज होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स अचानक कम ज़्यादा हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं कि तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत दी जाती है। वकील ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा ना करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अस्पताल को सब जेल करार देना भी परेशान करने वाली बात है, क्योंकि नवाज शरीफ को सुकून भी दरकार है। अदालत ने नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में होने के हवाले से वफाकी हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत को फिर एक दफ़ा 3 बजे तक मुलतवी किया। फिर उसके बाद अदालत ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त के ज़मानत की तिब्बी बुनियादों पर उसे मंजूर कर लिया और लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल केस में ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नवाज शरीफ की दरख्वास्त की समाअत हुई, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुमकिन तौर पर मंगल को फैसला करेगी। साथ ही लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की दरख्वास्त से ज़मानत पर पीर को फिर से समाअत होगी। इसके अलावा आज ही लाहौर की एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल केस की समाअत हुई। मरियम नवाज को पेश किया गया, केस की मुख्तलिफ समाअत हुई। अदालत ने मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के अदालती रिमांड में 8 नवंबर तक की तौसीह कर दी और अदालत में पेशी के दौरान मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से उन्होंने बात भी की और अपने बेटे जुनैद सफदर के गले लगकर वो रोती भी रही। तबीयत नासाज नहीं है, मैं मियाँ साहब की जो बीमारी है उसने मेरा ये हाल कर दिया है। हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है। मैं इतने देर जेल में रही हूँ, सब मुझे एक दिन अल्लाह का शुक्र है ना कोई स्ट्रेस हुआ है ना, लेकिन जब से मियाँ साहब की तबीयत ख़राब हुई है उसने मुझे बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया, क्योंकि मेरी वालदा की 1 साल पहले इसी तरह अल्लाह ताला को वो प्यारी हो गई। वो फिर जब बहुत ज़्यादा सहम जाता है इंसान। नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने जिस केस में जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया, इस केस में नैब ने साबिक वजीर आजम को 11 अक्टूबर को कोट लखपत जेल से गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी पर सवालात उठाए गए थे। जब नवाज शरीफ पहले से ही गिरफ्तार थे और नैब उनसे जेल में तफ्तीश भी कर रहा था, तो उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके नैब की कस्टडी में लेने की जरूरत क्यों पेश आई? इस हवाले से नून लीग का यह दावा सामने आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है और जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आने के बाद इम्कान है कि नवाज शरीफ को जमानत मिल जाएगी। इसलिए नैब ने नवाज शरीफ को दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया ताकि नवाज शरीफ जेल से बाहर ना आ सके। जबकि एक और दावा यह भी सामने आया कि नवाज शरीफ जब तक जेल में थे वो अपने खानदान और पार्टी रहनुमाओं से राब्ते में थे, उनकी मुलाकातें होती थी, उनका मौलाना फजल रहमान से राब्ता भी था और जेल से नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को हिदायत भी दे रहे थे। ये राब्ते और हिदायत को ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। इसलिए नवाज शरीफ की दोबारा गिरफ्तारी के बाद उनके अपने खानदान और पार्टी रहनुमाओं से उनका राब्ता कट गया। और फिर जब नवाज शरीफ को नैब ने अपनी हिरासत में लिया और नैब की हिरासत में नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हुई, तो नवाज शरीफ के नैब की हिरासत में जाने के बाद नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान ने 16 अक्टूबर को डीजी नैब लाहौर को खत भी लिख दिया। इस खत में उन्होंने नवाज शरीफ की बीमारियों के हवाले से बता भी दिया और ये भी बताया कि नवाज शरीफ को जानलेवा बीमारियां हैं, इसलिए उन्हें खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को वो सहूलतें फराहम नहीं की जा रही हैं जो उन्हें कोट लखपत जेल में मिल रही थी, हालांकि जेल में भी उन्हें मुनासिब सहूलतें फराहम नहीं की जा रही थी। साथ ही डॉक्टर अदनान ने शिकवा किया कि उन्हें बार बार की दरख्वास्तों के बावजूद नवाज शरीफ से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। फिर नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब हुई मगर उन्हें अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया। इस हवाले से नून लीग का दावा है कि नवाज शरीफ को जानबूझकर नैब ने अस्पताल मुंतकिल नहीं किया और उनके प्लेटलेट्स गिरते गए, यहाँ तक कि उनकी जान को खतरा लाहक हो गया। नैब ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की और दावा किया कि कोई कोताही नहीं बरती गई। मगर क्या पहले से गिरफ्तार नवाज शरीफ, जिनसे नैब जेल में तफ्तीश भी कर रहा था और जेल में उनके खराबी सेहत के हवाले से इंतजामात भी थे, तो उन्हें नैब की तरफ से क्या गिरफ्तार करना लाजमी था? क्या जो शख्स कहीं भाग नहीं रहा, फिर पहले ही जेल में है, नैब जेल में उनसे तहकीकात भी कर रहा है, तो क्या लाजमी था कि नैब उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके अपनी तहवील में ले ले? और क्या उससे उनकी तबीयत जो मज़ीद ख़राब हुई और आखिरी दिन यहाँ तक हुआ, जिसको हुसैन नवाज़ ने हमारे प्रोग्राम में कंफर्म भी किया कि जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और उनसे कहा गया कि आप अस्पताल में मुंतकिल हो जाएँ, तो नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया कि वो अब अस्पताल में मुंतकिल नहीं होंगे। क्या ये लाजमी था जब नवाज शरीफ पहले से ये केस में गिरफ्तार थे, तहकीकात हो रही थी? नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक हमारे साथ मौजूद। इमरान शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर इख्तियार तो है नैब का, चेयरमैन नैब का, गिरफ्तारी के हवाले से, मगर क्या ये लाजमी ही है अगर एक शख्स पहले से गिरफ्तार है, आप उससे तहकीकात भी कर रहे हैं, कि नैब उसको अपनी तहवील में ले, दोबारा गिरफ्तार करे, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से?
دیکھیں خانزادہ صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چیئرمین نیب کا اختیار ہے کسی کو بھی انویسٹیگیشن اور انکوائری کے درمیان اریسٹ کرنے کا، لیکن یہ اس اختیار کو مختلف ادوار میں نیب نے مختلف انداز میں استعمال کیا ہے۔ نیب کا ایک دور ایسا بھی تھا کہ جس میں انویسٹیگیشنز ہوا کرتی تھی، انکوائریز ہوا کرتی تھیں، لیکن لوگوں کو اریسٹ نہیں کیا جاتا تھا، اور اسی کی بنیاد پر، انویسٹیگیشن کی بنیاد پر لوگوں کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیے جاتے تھے۔ ایون آپ کو یاد ہوگا پاناما کیسز میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی پہلے اریسٹ نہیں کیا گیا تھا، مریم نواز صاحبہ کو بھی اریسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح ابھی وفاقی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو بھی، ان کا بھی کیس تھا، اور وہ اب اس کیس میں الٹیمیٹلی بری بھی ہو گئے، تو ان کے ریفرنس پہ بھی ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ پریسیڈنٹ تو موجود ہے نیب کے۔ اسی طرح یوسف زادہ گیلانی صاحب کا کیس ہے، ان کو بھی اریسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ راجہ پرویز اشرف صاحب کا کیسز ہیں، بہت سے کیسز ہیں، ملٹیپل کیسز ہیں جس میں نیب نے اریسٹ نہیں کیا، چیئرمین نیب کا اختیار ہے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جس میں نیب کچھ کیسوں میں کچھ ایکیوز کو اریسٹ کر لیتا ہے جن پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ پرنسپل ایلیگیشن ہے، زیادہ سویئر ایلیگیشن ہے، اور باقی کی حد تک وہ ان کو اریسٹ نہیں کرتا۔ تو لیکن اس کیس میں چونکہ ایکیوز آلریڈی ویسے جیل میں تھا، اور اریسٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ریشنیل دیکھنا ہوتا ہے۔ اریسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تفتیش میں معاونت مل سکے، تفتیش میں ایکیوز کو جو ہے وہ نیب کی کسٹڈی میں موجود ہو تو اس سے کوئی چیز نکلوائی جا سکے۔ لیکن اب جہاں تک یہ کیس ہے، اس میں تو میاں نواز شریف صاحب پہلے ہی جیل میں موجود تھے، اور جیل کے اندر ان سے 2-3 بار نیب نے تفتیش بھی کی، اور وہ تفتیش کے ساتھ ایسا کوئی ایلیگیشن بھی نہیں تھا کہ وہ تفتیش کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ اب جب وہ تعاون بھی جاری ہے، سوالوں کے جوابات بھی دے رہے ہیں، وہ آپ کی انویسٹیگیشن کو بھرپور انداز میں اب جوائن بھی کر رہے ہیں، ایک جو ریسٹرینٹ ہوتا ہے جو جیل کے انوائرمنٹ کا وہ بھی موجود تھا، تو اس صورت میں یہ ایک اضافی کام لگتا ہے کہ اس کو اریسٹ کر کے اور نیب کی کسٹڈی میں لایا جائے، ادروائز اس کے بغیر بھی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے۔ انویسٹیگیشن میں نیب نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو نیب کے پاس ہوتے ہیں جن کو کنفرنٹ کروانا ہوتا ہے، کچھ بیانات ہوتے ہیں وٹنسز کے جن کو کنفرنٹ کروانا ہوتا ہے، جس کی ایکیوز سے ایکسپلینیشن لینی ہوتی ہے، اور اس طرح کے دیگر امور سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ریکوری کرنی ہو کوئی پیسے کی، تو وہ اس کے لیے یقیناً ایکیوز کو اریسٹ کیا جانا نیب کے لیے بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے، لیکن ادروائز جو انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے جو قانون نے دیا ہے، اس میں تفتیشی افسر کی نیب کے اندر بھی اور نیب سے ہٹ کے بھی باقی کیسوں میں بھی اس کی ڈسکریشن ہے۔ اگر وہ کسی کو اریسٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اور اس کے بغیر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو اس کو اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قانون نے ایسی کوئی قدغن عائد نہیں کی کہ آپ لازمی کسی کیس میں کسی کو اریسٹ کریں۔ بہت شکریہ، سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر ہمیں اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک وعدہ کیا ہے، مگر وہ پہلی دفعہ نہیں کیا۔ پہلے انہوں نے قوم سے وعدہ کیا، دوسری دفعہ ایک خاندان سے وعدہ کیا، اب ایک دفعہ پھر وہ دعویٰ اور وعدہ کر رہے ہیں، مگر پہلی دفعہ کے دونوں دعوے اور وعدے پورے نہیں ہوئے، اور صرف عمران خان کے نہیں، پوری تحریک انصاف کے نہیں ہوئے۔ تفصیل سے آپ کے سامنے معاملہ رکھیں گے۔